اللہ سے مومنین کی تعداد بھی کافی ہے۔ علماء کرام دنیا کے لیے ایک رہنما ہے، خاص طور سے غیبت کبریٰ میں کہ جب ہمارے امام ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ان کی جگہ جب خالی رہتی ہے تو اس جگہ کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ آسمان میں بہت ستارے نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، لیکن ہر ڈوبنے والے ستارے کی جگہ دوسرا ستارہ لے لیتا ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق جب ایک عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا خلا جلدی پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ ظلم اور تاریکی خاص طور سے اس زمانے میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کبھی کبھی پروردگار عالم اپنی مصلحتوں کے اعتبار سے کچھ ایسا کام کر دیتا ہے کہ انسانوں کے آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹیاں کھل جاتی ہیں۔ پوری دنیا آل سعود کو حرمین و شریفین و محافظین و پتہ نہیں کس کس نام سے یاد کرتی تھی اور بہت عزت ملتی تھی۔ اگر ان سے بولا جائے کہ بھائی یہ ان لوگوں نے بہت غلط کام کیا تو کہیں ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ کئی مہینوں کے اندر کچھ ایسے مواقع فراہم کر دیے کہ دنیا کا ایک دیہات میں رہنے والا انسان بھی، ایک جاہل انسان بھی، اس کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ آل سعود کتنا بڑا جاہل ہے، کتنا بڑا ظالم ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ خود یہودی ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیے، اور جو لوگ سعودی عربیہ جا چکے ہیں یا عرب جا چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ عربوں کے چہرے اور ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس شاہی خاندان کو آپ دیکھیے، ایک بھی یہ نہ مسلمان ہے، نہ سعودی ہے، نہ عرب ہے، کچھ نہیں۔ برطانیہ نے اور امریکہ نے کچھ لوگوں کو، یہودی نژاد لوگ تھے، یہودی خاندان کے تھے، اسرائیل میں رہتے تھے، ان لوگوں کو اسلام کا چہرہ، اسلام کی نقاب پہنا کے اور لے جا کے سعودی عربیہ میں بیٹھال دیا، اس لیے کہ اللہ کی جو قدرتی خزانے ہیں، تیل ہے جس سے پوری دنیا چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی اور ہوگا تو ہم کو خریدنا پڑے گا، ہم ایسے لوگوں کو لے کے چلے جا کے بیٹھا لیں کہ زندگی بھر تیل یہ نکالیں، استعمال ہم کریں۔ سب سے پہلے مدینے میں قبضہ ہوا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے سعودی عرب میں قبضہ کرتے چلے گئے۔ جب ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا تو سب سے پہلا جرم جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ جنت البقیع کو مسمار کر کے کیا۔ آپ خود سوچیں، جو رسول کی بیٹی کا نہ ہوا وہ کسی مسلمان کا کیا ہوگا؟ اکلوتی رسول کی بیٹی، اس بیٹی کی قبر کے اوپر سایہ ان منحوسوں نے برداشت نہیں کیا، تو پھر ایک بولتا ہوا عالم کیسے برداشت کریں گے؟ شہید نیور نے کوئی بندوق نہیں اٹھائی تھی، اسلحہ نہیں اٹھایا تھا، ان کے مد مقابل نہیں آئے تھے، یہاں تک اس قوم نے ایک چھوٹا سا پتھر بھی ان کی فوج کی طرف نہیں پھینکا تھا، صرف اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے حق مانگ رہے تھے۔ کیا حق مانگنا گناہ ہے؟ کیا اپنے حقوق کی طلبی جو ہے یہ جرم ہے؟ اور اگر جرم ہے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ پھانسی دے دی جائے؟ قہر خدا آپ دیکھیے، ان لوگوں کے اوپر جو شرافت کے نقاب پڑے ہوئے تھے، ابھی یہ حج سے لے کر اور ابھی تک اس سارے نقاب اللہ نے اتار دیے۔ جب کرین گری تو کہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ارے گناہ کس نے کیا تھا؟ تمہارا گناہ بے گناہوں نے جھیلا۔ اس کے بعد اگلے دن مکہ مکرمہ کے سامنے بڑے سے ہوٹل میں آگ لگ گئی، بولے یہ تو پتہ نہیں کس نے کیا۔ اس کے بعد یہ حادثہ ہوا، 10,000 سے زیادہ لوگ حاجی مارے گئے، اس میں کس کی غلطی ہے؟ بولے یہ تو اتفاقاً ہو گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، جو آدمی مرا نہیں، سانس لے رہا ہے، کیا اس کے پاس ڈاکٹر کو پہنچانا اور مدد لینا یہ بھی اتفاق ہے؟ حادثہ اتفاقی ہو سکتا ہے، لیکن کتنے ہزار لوگ صرف اس بنا پر مر گئے کہ ان کو فوری مدد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچایا گیا، دوائیں نہیں دی گئیں۔
بلکہ کتنے لوگوں کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جانے دو یہ ایرانی ہے، جانے دو یہ شیعہ ہے. یہ اس کا جرم پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ حج میں کسی ایک ملک کے لوگ نہیں جاتے، ہر ملک کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا سعودی عربیہ کا ظلم. اور اس کے بعد یہ کہ ایک شخص خطبات خالی دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، نماز جمعہ پڑھا رہا ہے، مسجد گرا دی جا کے. مسجد گرانے کے بعد اسی خرابے پہ شہید نمر نے نماز جمعہ پڑھائی، وہ بھی برداشت نہیں ہوئی. 8 مرتبہ ان کو جیل میں بھیجا گیا، کبھی 2 مہینہ، کبھی 4 مہینہ، کبھی 6 مہینہ. اس مرتبہ پتہ نہیں 30-40 کتنی دفعیں لگ گئیں. جو شخص القاعدہ، داعش، ISIS دے رہا ہے، تیل بیچ کے رقم دے رہا ہے، ساری سہولتیں، سارا پیسہ ان لوگوں کو پہنچا رہا ہے، وہی شخص ایک بہترین جید عالم دین کو القاعدہ کا لیڈر کہتا ہے. یہ جہالت کا زمانہ نہیں ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے. گھروں کے اندر کی تصویریں میڈیا لے لیتا ہے، تو تمہارا جھوٹ کیسے، کس حد تک لوگ مانیں گے؟ نہیں، اس وقت اس کا ظلم دنیا کے اوپر آشکار ہو چکا ہے. اور یقین جانیے، جب بھی خون زکیہ، کسی پاک انسان کا خون زمین کے اوپر بہتا ہے تو انقلاب ضرور آتا ہے. یہ آل سعود کی حکومت کا شاید آخری شہید ہو کہ جس کے نام کے اوپر، جس کی وجہ سے آل سعود اور اس کی حکومت مٹ کے رہے گی. لیکن یہاں پر ہماری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. گھروں میں بیٹھ کے عجل اللہ ظہورک سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. 2 سگے بھائی، ایک حسن ایک حسین، ایک نے صلح کی ایک نے جنگ کی. جب حالات ہوں تو صلح کر لیا کرو، لیکن جب اس طرح سے ظلم بڑھتا ہوا نظر آئے تو حسین کی طرح کربلا کے میدان میں نکل آؤ. اگر نہیں نکلو گے سب کے سب مارے جاؤ گے، سب کے سب کچھ لے جاؤ گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں ان مظلومین کے لیے کہ جن کو بے گناہ قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور احتجاج کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں آل سعود کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اشاروں پر یہ آل سعود چل رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں گزارش